غزہ کے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ناکام نہیں ہوئے، کامیاب ہو گئے. ہم یہاں پر بیٹھ کر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی، میں اب کیا کہوں کہ وہ ہمارے ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے بندہ، ویسے ساڈا لگتا کچھ نہیں لیکن ہے بٹ ہے نا، رجب بٹ، اربوں روپیہ اس نے شادی پہ لگا دیا. یار دل خون کے آنسو روتا ہے کہ نہیں روتا بتاؤ؟ اربوں روپیہ لٹا رہے ہیں. پیسے لٹانا اللہ کی نعمتوں کی اتنی بڑی توہین ہے کہ ہم خود عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. سیانے کہتے ہوتے تھے رزق دی توہین نہیں کرنی چاہیے، تھلے ڈگ جائے تو انہوں اٹھا کے صاف کر کے کھا لو. کہتے تھے نا جب آپ کسی کے سر پہ پیسے سے بڑی نعمت آج کون سی ہے مجھے بتائیں؟ پیسہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پیسے لٹا کر دیکھتے ہیں دیکھو یہ غریب بیچارے پیسے کے لیے لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. ہم خود فرعونیت پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں تو ہمارا اپنا حال ہی بہت برا ہے، ہم نے کسی کو کیا کہنا. تو یہ ساری جو روش ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے توبہ تائب ہونا چاہیے قبل اس کے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں بھی اس عذاب میں مبتلا کر دے کہ جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں میری قوم کو ایک ہی دفعہ ہلاک نہ کرنا جیسے قوم عاد سمود لوط کی قوم ہوئی. اللہ نے کہا قبول. کہا اللہ دوسری دعا یہ ہے میری قوم کو آپسی فساد میں مبتلا نہ کرنا. اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تقدیر کے فیصلے ہو گئے وہ ہو گئے. یہ دعا تو اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، اپنے آپ کو آپسی فساد سے بچائیں، ناانصافی سے بچائیں، اور جس طرح ہم لوگ نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، جس طرح ہم لوگ جو ہے وہ اپنی روش رکھے ہوئے ہیں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.